پچھلے دنوں تحریک انصاف کے قیام کے 25 سال پورے ہونے کا جشن منایا گیا۔ 1996 میں کس نے سوچا تھا کہ ایک دن عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے؟ لوگ اس وقت نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست اور لوٹ مار میں پھنسے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت نعرہ لگایا کہ ملک کی سیاست میں تیسری سیاسی قوت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف باریاں لے رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو تبدیلی چاہتا تھا بڑی تعداد میں خان صاحب کے گرد جمع ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان نوجوان ہیں، کرشماتی شخصیت ہیں، ورلڈ کپ جیتے ہیں اور کینسر ہسپتال بنانے کی وجہ سے مقبول ہیں۔ عمران خان کو لبرل، مذہبی، ماڈریٹ، سیکولر بنیاد پر سبھی نے کیش کرانے کی کوششیں کی۔ تاہم خان صاحب نے مذہبی گروپوں کو ترجیح دی، کیونکہ جب وہ سیاست میں انٹر ہوئے تو ان کے مخالفین نے ان کی ذاتی زندگی کے کچھ ایسے پہلو بے نقاب کیے جو پاکستانی لوگوں کے لیے حیران کن تھے اور جن کا دفاع ان کے لبرل ساتھیوں سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان کے سیاسی مخالفین مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کے ذریعے خان صاحب پر حملے کر رہے تھے اور عمران خان کو اپنا سیاسی کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی خطرے میں لگ رہا تھا۔ لہٰذا ایک ایسا بندہ جو ساری عمر مغرب میں رہا، آخر کار دائیں بازو کی روایتی سیاست پر مجبور ہوا تاکہ خود کو اپنے مخالفین کے حملوں سے بچا سکے۔ یوں خان صاحب بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑنے پر اسی طرح مجبور ہوئے جیسے بینظیر بھٹو آکسفورڈ سے واپسی پر سر پر دوپٹہ لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ عمران خان اور بینظیر بھٹو لندن اور آکسفورڈ میں پڑھنے کے باوجود دائیں بازو کے دباؤ پر وہ سب کام کرنے پر مجبور ہوئے جو انہوں نے ساری عمر نہ کیے تھے۔ نہ ان کا دلی طور پر ان پر یقین تھا، لیکن سیاست اور اقتدار چاہیے تھا تو پھر ہاتھ میں تسبیح اور سر پر ٹوپی رکھنا تھی۔ عمران خان جو اپنی مغرب میں ذاتی زندگی کے سکینڈل سامنے آنے پر سیاسی کیریئر کے لیے پریشان تھے، اچانک سب مذہبی گروپس کے لیے نہ صرف قابل قبول ہو گئے بلکہ اسی مغرب کے خلاف دھواں دار تقریروں اور اس کی روایات کی مذمت کر کے عوام میں سیاسی طور پر مقبول ہونے لگے۔ خان صاحب کو علم تھا کہ زیادہ تر عوام احساس کمتری کے مارے ہیں۔ اگر وہ انہیں بار بار لندن اور مغرب کی کہانیاں سنائیں گے، وہ انہیں زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ مغرب میں رہتے رہے ہیں، تو لوگ ان سے زیادہ مرغوب ہوں گے۔ مغرب میں کی گئی شادی بھی اس سلسلے میں ان کی بہت کام آئی اور وہ ان کے سکینڈلز اور ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے ان کی مقبولیت کی وجہ بنی۔ دوسری طرف پی پی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کی لاپرواہی اور مسلسل کرپشن نے لوگوں کو مسلسل بےتاب کیا۔ افسر زرداری ہوں یا نواز شریف خاندان، ان کی دولت اور عیاشیوں نے لوگوں کو ان سے بدظن کیا۔ جمہوریت کے نام پر بدترین خاندانی آمریت سوار کر دی گئی۔ نواز شریف خود کو امیر المومنین سمجھنے لگے جس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا تھا۔ مخالفوں کا جینا حرام کر دیا گیا۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی پارٹیاں کرپٹ لوگوں سے بھر گئیں، جس کے جو ہاتھ لگا وہ لوٹ کر لے گیا۔ مالدار لوگوں نے ہر جماعت کے سربراہ پر پیسہ لگانا اور اس کے بدلے کئی گنا کمانا شروع کر دیا۔ سیاست ایک گالی بن کر رکھ دی گئی۔ اس وقت بینظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف، انہیں احساس نہ ہوا کہ وہ دراصل عمران خان کا کام آسان کر رہے ہیں، جو عمران خان میں مقبول ہو رہے تھے کہ وہ ایماندار ہیں اور ان کی طرح ملک و قوم کو نہیں لوٹیں گے۔ خان صاحب نے بھی شارٹ کٹ کی کوشش کی، ریفرینڈم میں پرویز مشرف کا ساتھ دیا، لیکن مشرف عمران خان کو 2-3 سیٹوں سے زیادہ دینے کے موڈ میں نہیں تھے، جبکہ عمران خان خود کو وزیر اعظم سے کم عہدے پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا مشرف سے دور ہو گئے۔ البتہ سن 2007 میں انہیں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک اتحاد میں شامل ہو گئے جن کے خلاف پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن وہاں سے عمران خان کو احساس ہوا کہ انہیں 2-3 کام کرنا ہوں گے۔ ایک تو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹیو سپورٹ کے وہ اقتدار نہیں لے پائیں گے، دوسرا انہیں انہی کرپٹ لوگوں اور مالدار پارٹیوں کے ساتھ درکار ہوگا جن کے خلاف انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ یوں جہاں مقتدرہ سے خفیہ ملاقاتیں شروع ہوئیں، ڈونرز اور کرپٹ سیاستدانوں کو بھی قریب کیا گیا۔ اس وقت میڈیا کا رول اہم تھا، لہٰذا ملک بھر کے ہر بڑے صحافی، کالم نگار اور اینکر کو یہ کہانی بیچی گئی کہ اس سے زیادہ ان کے قریب کوئی نہیں۔ یوں سب نے انہیں دنیا بھر کی دانش اور راجنیتی کے گرسکھانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ خان صاحب نے ان اینکرز اور کالم نگاروں کو یہ کہانی بیچی کہ جب تک وہ کرپٹ سیاسی ایلیٹ کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے بات نہیں بنے گی۔ اسی میڈیا کو چارم کر کے اس کام پر لگا دیا گیا کہ وہ عوام کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ جب کرپٹ لوگ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوں گے، عمران خان اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ یہ کرشمہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا
کہ جو صحافی، اینکرز اور کالم نگار عمران خان کو کرپٹ اور کرپشن کے خلاف آخری ہتھیار کہتے تھے، وہی عمران خان کو سمجھاتے پائے گئے کہ بغیر کرپشن اور کرپٹ لوگوں کے عمران خان انقلاب نہیں لا پائیں گے۔ جب عمران خان ٹاپ پر ہوں گے تو کسی کی مجال کے چوں بھی کر سکے۔ اس وقت نعرہ دیا گیا کہ الیکٹیبلز کے بغیر اقتدار نہیں ملتا۔ دنیا بھر سے کرپٹ لیکن الیکٹیبلز چن چن کر پارٹی میں شامل کرائے گئے۔ نوجوانوں کو یہ گولی بیچی گئی کہ بس اب انقلاب آیا، اور پھر انقلاب آیا تو پتہ چلا کہ وہی چودھری انقلاب قیام کر رہے تھے جن کے بینک لوٹنے کی دستاویزات خان صاحب پارلیمنٹ میں خود تقسیم کرتے تھے۔ حالت یہ ہے کہ خان صاحب کے سیاست میں 25 سال بعد شوگر مافیا لوگوں کے اربوں روپے لوٹ چکا ہے۔ ادویات سکینڈل میں 40 ارب روپے لوٹ گئے۔ آئی پی ایس کے 2000 ارب انکوائری رپورٹ دبا دی گئی۔ آئل سکینڈل میں 25 ارب روپے کمپنیاں لوٹ کر نکل گئیں۔ گندم سکینڈلز تو اب لوگوں کو بھول چکے ہیں۔ حالت یہ ہو چکی کہ خان صاحب کو جہانگیر ترین گروپ کی ایک دھمکی نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ سب یار دوست اور ڈونرز اعلیٰ عہدے سنبھال کر بیٹھے ہیں۔ اس میڈیا پر نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس نے انہیں نواز شریف، بینظیر بھٹو اور زرداری کے مقابلے میں ایک مسیحا بنا کر 22 برس تک پیش کیا تھا۔ کابینہ دیکھے تو آدھے سے زیادہ وزیر نواز شریف اور زرداری کے وزیر تھے۔ چینی جو 1 سال پہلے تک 52 روپے تھی وہ آج 90 روپے سے اوپر ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے انگوٹھا رکھ کر عمران خان سے NRO لے لیا۔ اب اپنی پارٹی کے سینیٹر علی ظفر ترین کے معاملے میں ثالثی کریں گے۔ وہیں ترین جن پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی FIRs کٹ چکی ہیں، اب 25 سال بعد عمران خان کہتے ہیں کہ کرپٹ مافیا کو ساتھ ملا کر اپنی کارکردگی سے بہت خوش ہیں۔ مجھے ڈاکٹر فاوسٹس یاد آ گیا جس نے دنیاوی فوائد کے لیے اپنی روح کا سودا کرنے کے لیے بولی لگوائی اور اچھے فرشتے کی بولی مسترد کر کے شیطان لوسیفر کے چکر میں آ گیا۔ خان صاحب کی طرح وقتی طور پر تو ڈاکٹر فاوسٹس بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اپنے انجام کے وقت اس نے ڈیل کی جو قیمت ادا کی تھی اس کا سوچ کر ہی دل لرز جاتا ہے۔